قانون مفرد اعضاء کی کل 24 دوائیں۔ نمبر 1 اعصابی عضلاتی محرک جسے ایک محرک بھی کہتے ہیں، قلمی شورا 30 گرام، تخم کاسنی 50 گرام۔ ترکیبی تیاری: دونوں ادویہ کا باریک صفوف بنائیں۔ مقدار خوراک 1 گرام تا 2 گرام، دن میں 3 بار ہمراہ پانی لے سکتے ہیں۔ افعال و اثرات: اعصاب و دماغ کو مشینی طور پر تحریک دیتا ہے، حرارت کو جسم سے فوراً خارج کر دیتا ہے، عضلات میں انتہائی سکون پیدا کرتا ہے، پیشاب کی جلن چند منٹ میں دور ہو جاتی ہے۔ جب جوش خون سے چپاکی ہو جائے تو اس کے استعمال سے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صفراوی پتھریوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 2 اعصابی عضلاتی شدید جسے ایک شدید بھی کہتے ہیں، قلمی شورا 30 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، جوکار 40 گرام۔ ترکیب تیاری: سب کو باریک پیس کر کے صفوف بنا لے۔ مقدار خوراک 1 گرام تا 2 گرام، دن میں 3 بار ہمراہ دودھ یا پانی کے ہمراہ لے سکتے ہیں۔ افعال و اثرات: جسم کی حرارت کو یکدم خارج کر دیتا ہے، سوزاک، پیشاب کی جلن، پیشاب کا بند ہو جانا، چپاکی، ہائی بلڈ پریشر اور جوش خون کی تمام علامات وغیرہ میں نافع ہے۔ نمبر 3 اعصابی عضلاتی ملین جسے ایک ملین بھی کہتے ہیں، قلمی شورا 30 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، جوکار 40 گرام، گول سرخ 120 گرام۔ ترکیب تیاری: سب کو باریک کر کے صفوف بنا لے۔ مقدار خوراک 500 ملی گرام تا 1 گرام، دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ لے سکتے ہیں۔ افعال و اثرات: جسم سے صفرا کو یکدم خارج کر دیتا ہے، حرارت جسم کا بڑھ جانا، پیشاب کا بند ہونا، پیشاب کی جلن، سوزاک، خون بہنے کے لیے مفید ہے۔ غدی تحریک کی ہر علامت کو پوری ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4 اعصابی عضلاتی مسخل جسے ایک مسخل بھی کہا جاتا ہے، قلمی شورا 30 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، جوکار 40 گرام، گول سرخ 120 گرام، کالا دانہ 240 گرام۔ ترکیب تیاری: سب کو باریک کر کے صفوف بنا لے۔ مقدار خوراک 500 ملی گرام تا 1 گرام، دن میں 3 بار ہمراہ پانی لے سکتے ہیں۔ افعال و اثرات: یہ دوا چند منٹوں میں پیشاب کی جلن کا خاتمہ کر کے سکون بخشتا ہے۔ صفراوی پتھریوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ خون میں جوش کے سبب چپاکی نکل آئے اور ساتھ ہی پیشاب بھی بند ہو جائے تو اس کا استعمال ضامن شفا ہوا کرتا ہے۔ میں نے نسخوں کا جو مقدار بیان کیا ہے تو وہ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیے سے میں نے لیا ہے۔ بعض حکیم حضرات اپنے تجربوں کے بنیاد پر نسخوں کے اجزاء میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک حکیم نے سارے اجزاء خواہ وہ محرک ہو یا شدید ہو یا ملین یا مسخل، سب نسخوں کے اجزاء کو ہم وزن بتایا ہے کہ ان اجزاء کو ہم وزن لے کر باریک کر کے مکس کر کے رکھیے۔ اور بعض حکیموں نے شدید کے بعد جو ملین ہے اور مسخل ہے تو ان کے محرک اور شدید کے جو اجزاء ہے اس کے بعد والے اجزاء میں کچھ کمی بیشی بتائی ہے، تو وہ میں نے اس لیے یہ بات بتائی، کہیں آپ کتابوں میں اور نسخوں کا مقدار دیکھ لیں تو کبھی آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ حکماء حضرات اپنے تجربے اور استعمال کے اور مشاہدہ کے بنیاد پر کبھی کبھی اجزاء کم کر دیتے ہیں اور کبھی بعض اجزاء بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم وزن بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی اگر آپ نے نسخوں کے اجزاء کا مقدار میرے بیان کیے ہوئے مقدار سے اگر جدا دیکھیں اور علیحدہ قسم کے، تو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ امید ہے کہ کلپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.